الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی بتایا تھا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کو ایذا پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے کیسے باز آئے. بعض مرتبہ ہمیں خیال نہیں ہوتا اور ہماری یہ نیت اور ارادہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو تکلیف پہنچائے، پھر بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے. جان بوجھ کر کرنا یہ تو اور بھی بڑا جرم ہوگا، اور بھی بڑا گناہ ہوگا. نادانستہ طور پر بھی صحابہ کرام کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اور دوسروں کو شرمندہ کرنے سے، دوسروں کا دل دکھانے سے کتنا بچتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی کی ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا. اب مجلس میں بدبو پھیل گئی، وہ بو پھیلتی ہے، بلند آواز سے ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں کا وضو ٹوٹا ہے. اب بغیر آواز کے ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. وہ ریح خارج ہوئی، بدبو پھیل گئی مجلس میں. اب مجلس میں سے اگر اٹھ کر جائیں گے وضو کرنے کے لیے تو شرمندگی ہوگی، لوگ دیکھیں گے کہ معلوم نہیں آج کیا کھا کر آیا ہے کہ پوری فضا کو خراب کر دیا. تو دیکھیے شرمندگی سے بھی بچاتے تھے صحابہ کرام ایک دوسرے کو. جس کا وضو ٹوٹا وہ اٹھ کر جائے گا، اس کو شرمندگی ہوگی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دو تو ہم سب کے سب وضو کر کے آئے. اللہ کے نبی نے اجازت دی، سب گئے وضو کر کے آئے. وضو کس کا ٹوٹا تھا؟ ایک آدمی کا ٹوٹا تھا. اور وضو کس نے کیا؟ سارے صحابہ کرام نے وضو کیا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس آدمی کو شرمندگی نہ ہو جس کا وضو ٹوٹا ہے. تو اس ایک آدمی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے سب صحابہ کرام نے وضو کیا. یہ ہوتا ہے کسی کی دل شکنی سے بچنا، کسی کو شرمندہ ہونے سے بچانا. ہم لوگ اس کو عمل میں نہیں لاتے، ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے ہیں.
لیکن دین انہی چیزوں سے پھر آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ اللہ والے تو انسان کسی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی مخلوق کی تکلیف پہنچانے سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں، پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت کی، زندگی اسی میں لگا دی، کھپا دی۔ کہتے ہیں نا کوئی آدمی کسی جگہ امامت کرتا ہے، ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ اس نے 40 سال تک امامت کی، اس نے 50 سال تک مدرسے میں پڑھایا۔ تو محدث تھے، انہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا بیتی؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی تو مغفرت ہونی ہی تھی، اس میں کیا شک تھا؟ اس لیے کہ آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے سال حدیث پاک کی خدمت کی، اس لیے آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، اس پر مغفرت نہیں ہوئی، دوسرے ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی کہ جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا عمل تھا جو میں کر کے بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن اللہ نے اس پر مغفرت فرما دی۔ یہ اتنے سال جو حدیث پاک کی خدمت کی اس پر نہیں، اس چھوٹے سے عمل پر مغفرت ہوئی۔ پوچھا کہ وہ کیا عمل؟ تو بتایا کہ ایک مرتبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں لکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں لکڑیوں کے قلم ہوتے تھے، اس کو سیاہی میں روشنائی میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قلم ہے سیاہی کے اندر ڈبویا، اندر سے نکالا لکھنے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے اس کو نکالا، اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ یہ مکھی ہو سکتا ہے کہ پیاسی ہو، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آ کر بیٹھی ہو۔ میں رک گیا کہ اس کو پی لینے دو، اس کی پیاس بجھا لینے دو۔ اس نے سیاہی پی اور اڑ گئی۔ میں نے لکھنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ میرا عمل پسند آ گیا کہ تو نے میری ایک کمزور مخلوق کی پیاس کا خیال رکھا، اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ آج تیری یہاں آخرت کی پیاس ہم بجھا دیتے ہیں، اس عمل پر تیری مغفرت کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، اور بعض مرتبہ چھوٹے سے عمل پر پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی پارسا، بڑی نیک، بڑی دیندار، ہمیشہ تہجد میں، مصلی پر، نمازوں میں، تلاوت میں، دعاؤں میں۔ اس کے گھر میں اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اور بلی کبھی کبھی اس کا دودھ پی جاتی تھی۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے بلی کو پکڑ کے بند کر دیا، باندھ دیا، نہ اسے کھانا دیا نہ اسے پینا دیا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کی عبادت کو ٹھوکر لگا دی، اور اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اس پر پھر بڑی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ والے ان چیزوں سے بچتے تھے، ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ دنیا میں ہم کسی کا حساب نہیں چکا سکتے، پھر آخرت میں کیسے چکائیں گے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، ملک شاہ، ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا، ہرن کا شکار۔ بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا شوق بھی ہوتا ہے، وہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے، اس کے ساتھ اس کے قافلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ بادشاہ تو آگے نکل گیا، پیچھے قافلے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سامنے انہیں ایک گائے یا ایک بھینس نظر آئی۔ سب کو بھوک لگی تھی، قافلے والوں کو، انہوں نے اس کو پکڑا، اس گائے کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کے کباب بنا دیے۔ سب نے مزے سے کھائے۔ اصل میں وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی۔ وہ بڑھیا آئی، وہ کہنے لگی قافلے والوں سے کہ یہ میری گائے تھی، اور اسی کے دودھ پر میرا گزر ہوتا تھا، میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے،
اسی سے میرا گزر بسر چلتا تھا، تم نے اسے ذبح کیا اور کھا لیا، ٹھیک ہے چلو کھا لیا، مجھے اس کی قیمت دے دو، اس کے پیسے دے دو تاکہ میں دوسری گائے خرید لوں۔ اب وہ قافلے والے منع کرنے لگے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی پھر مجھے بادشاہ سے ملنے دیجیے، میں اس سے مل کر بات کروں۔ تو کہا کہ بادشاہ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ بڑی پریشان۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آئندہ کل بادشاہ اسی راستے سے گزرنے والا ہے، اور یہ جس راستے سے گزرے گا اس راستے پر ایک دریا آتا ہے، دریا کے اوپر ایک ہی پل ہے، اس پل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہاں پل پر جا کر بیٹھ جا، بادشاہ آ جائے اس سے بات کر لینا۔ وہ بڑھیا اس پل کے اوپر جا کر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی۔ جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی، اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی اور اس کے بعد کہنے لگی اے ملک شاہ، اے بادشاہ، تیرا اور میرا ایک معاملہ ہے، اور اب تو یہ مجھے بتا کہ تجھے اس کا فیصلہ دنیا کے اس پل پر کرنا ہے یا پھر قیامت کے دن پل صراط پر کرے گا۔ وہ بادشاہ بھی دیندار تھا، ڈر گیا، کانپ گیا کہ کیا بات ہو گئی۔ وہ سواری سے نیچے اترا، بڑھیا سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے امی؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ تمہارے قافلے والوں نے میری گائے کو پکڑا، ذبح کر لیا، کھا گئے، نہ مجھے قیمت دیتے ہیں اور نہ تم سے ملنے دیتے ہیں۔ تو بادشاہ اس نے ایک گائے کے بدلے میں 7 گائے کی قیمت اسے دی، معافی بھی مانگی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اے بڑھیا، تیرا اور میرا معاملہ دنیا کے اسی پل کے اوپر ختم کر دے، مجھے معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ قیامت کے دن وہاں پل صراط پر اس کا حساب دے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، ہمیں معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، ہمیں معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، معافی کے 2 الفاظ بولنے میں، سوری بولنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں جھگڑے، بھائی بہنوں میں جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، ہسبینڈ وائف کے جھگڑے، بھئی جلدی سوری بول کے معاملہ ختم کر دو۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو جلدی سے سوری بول دے، اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ نہیں، ہمارا ایگو ہٹ ہوتا ہے، میں کیوں کہوں، میری تھوڑی غلطی ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اتنا یاد رکھیں گے۔ جہاں ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوگا وہاں دونوں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میری غلطی نہیں، عورت سوچتی ہے کہ میری غلطی نہیں، تو پھر غلطی کس کی؟ کون فرشتہ آ کے غلطی کر گیا؟ تو معاملہ جلدی سے ختم کر دو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، ورنہ پھر اس میں شیطان بیچ میں آتا ہے۔ جب شیطان بیچ میں آتا ہے تو دونوں کے درمیان دراریں بڑھتی جاتی ہے، جدائی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک کی، ڈیورس کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اس ملک میں یہ چیز عام ہو گئی، بات بات پر جھگڑے اور ڈیورس۔ شادی ہوئی، 2-4 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، کیا ہوا؟ بیٹی اس کے گھر آ گئی، کہا کہ ڈیورس ہو گیا، دونوں کے درمیان آپس میں نہیں بنی۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہماری کمزوری کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جلدی سے معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے دل کو خوش کرنا سیکھو۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو اسے جلدی سے راضی کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، آپ کا دور سلطنت ہے، اور حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت لگاتے تھے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میری رعایا میں سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا تو نہیں، ورنہ قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ان کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا کہ اسلم چلو آج ذرا مدینہ منورہ کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کے کیا حال ہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ہم مدینہ منورہ کا چکر لگا رہے،
چکر لگاتے لگاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلم چلو، پتہ چلا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک قافلہ آیا ہے، وہ قافلہ آ کر وہاں ٹھہرا ہوا ہے، ذرا ان کا بھی حال چال دیکھ لے، ان کی بھی خبر گیری کر لے، ان میں کوئی پریشان تو نہیں، کوئی بے بس تو نہیں، کوئی بے سہارا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے والوں کے پاس پہنچے، رات گہری ہو گئی تھی، جس وقت پہنچے سب لوگ سو گئے تھے۔ دور دیکھا کہ کونے میں ایک جگہ کے اوپر آگ سلگ رہی ہے، اور جہاں آگ سلگتی تھی دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہے، ایک عورت، اس کے ارد گرد 2-4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ بچے رو رہے تھے۔ یہ سو کیوں نہیں جاتے، کیوں روتے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کیا بتاؤں کہ میرے یہ بچے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے یہ بل بلاتے ہیں، روتے ہیں، سوتے نہیں ہیں۔ میں نے ان کو سلانے کی یہ تدبیر کی کہ میں نے یہ آگ جلائی اور اس کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہے، ہنڈیا میں پانی ڈال دیا ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، یہ پانی ابل رہا ہے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، بچے یہ سمجھے کہ کوئی چیز کھانے کی بن رہی ہے، اسی انتظار میں وہ سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے یہ دیکھ کر، منظر دیکھ کر، فوراً اپنے غلام حضرت اسلم سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہاں گئے، بیت المال تھا، اس کا دروازہ کھلوایا آپ نے، اندر سے گھی نکالا، چینی نکالی، آٹے کی بوری نکالی، اور حضرت اسلم سے کہنے لگے کہ اب یہ ساری چیز میری پیٹھ پر ڈال دو، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ غلام کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے خادم ہیں، ہم کس کام کے لیے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے، جس کے گناہ ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے، گناہ کا بوجھ اس کے سر ہوگا۔ اس لیے میری رعایا ہے، میری حکومت ہے، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوری اٹھا کر وہاں پہنچے قافلے والوں کے پاس، اس عورت سے جا کر کہا کہ بہن اس کے اندر گھی ہے، چینی بھی ہے اور آٹا ہے، اس کو ملا کر حلوہ بنا دو، حلوہ، اور بچوں کو کھلا دو، اور فرمایا کہ پہلے تم برتن تیار کر لو، میں آگ جلا دیتا ہوں۔ وہ آگ جلی تھی، وہ تو بجھ گئی ہوگی، وہاں گئے آئے وہاں تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلانے لگے، لکڑیاں جمع کی، لکڑیاں گیلی تھی، آگ جلتی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، پھونک مار رہا ہے آگ جلانے کے لیے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا منسٹر، ایسا کوئی بڑا عہدیدار جو کسی غریب کے خاطر زمین پر بیٹھ جائے، غریب کے خاطر چولہے میں پھونک لگا دے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینے کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک مار رہے ہیں، آگ جلتی نہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، پھونک مار مار کر کسی طرح سے آگ کو جلا دیا۔ اس پر ہانڈی رکھی گئی، اس میں آٹا ڈالا، گھی ڈالا اور چینی ڈالی، حلوہ بنا تیار ہو گیا، اس کو نیچے اتارا۔ اب وہ خادم تھا اسلم کہنے لگا کہ امیر المومنین کام ہو گیا ہے، اب چلیے، رات بھی کافی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ اب وہ حلوہ ٹھنڈا ہوا، بچوں کو دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں، سب نے پیٹ بھر کر کھایا بچوں نے، اور اس کے بعد ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اٹھ کر جانے لگے۔ ان کے خادم پوچھنے لگے امیر المومنین اتنی دیر بیٹھنے کا کیا مطلب تھا؟ بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ہنستا ہوا دیکھوں، اس لیے میں اتنی دیر انتظار کر کے بیٹھا رہا۔ جب یہ بچے بھوکے تھے، رو رہے تھے، پیٹ بھر گیا، ہنسنے لگے، اب میرا دل خوش ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ یہ کتنی فکر تھی ان کو۔
آج دنیا کے سلاطین دیکھیے اپنے محل میں اپنی کوٹھیوں میں آرام سے بیٹھے ہیں، ان کے ماتحت رعایا جو بھی ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، مسلمان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے۔ دین نہیں بدلا، اسلام نہیں بدلا، کلمہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ ہم نے ہماری طرز زندگی بدل دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے، اللہ نے بڑا اونچا مقام بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی رہتے ہیں غیر مسلم، دیکھیے پڑوسی کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس یہودی نے اپنا گھر سیل کرنے کے لیے نکالا، بیچنے کے لیے۔ اب گاہک بھی آ رہے ہیں، خریدنے والے آ رہے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے۔ پوچھا کتنے میں بیچنا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ 2000 دینار، 2000 دینار میں مجھے یہ سیل کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ جس لوکیشن پر رہتے ہو اس علاقے میں تو اس جیسا مکان، اس جیسا گھر 1000 دینار میں ملتا ہے، پھر ڈبل پرائز آپ کی کیوں؟ 2 مکان کی پرائز آپ نے 1 مکان میں لگا دی۔ تو دیکھیے اس یہودی کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ 1000 دینار تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 دینار میرے پڑوسی کی قیمت ہے۔ پڑوسی تمہیں کیسا دے رہا ہوں؟ عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بھائی اس نے اس طرح سے سودا کیا، خریدنے والا چلا گیا، اس نے ڈبل پرائز بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے کہا کہ بھائی تم یہ مکان کیوں بیچ رہے ہو؟ تمہارا مکان دگنی پرائز میں تم نے بیچنے کے لیے نکالا ہے، مت بیچو۔ یہ 1000 دینار میں اپنی طرف سے تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، یہ مکان مت بیچیے، آپ یہیں رہیے، پڑوس میں رہیے۔ اس یہودی نے وہ پیسے ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ عبداللہ ابن مبارک تمہارے انہی اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہودی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمارے اکابر کے اخلاق اتنے خوشگوار تھے کہ ان کے اخلاق دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، مسلمان بن جاتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈابھیل پڑھا رہے تھے، وہاں گجرات میں بڑا ادارہ ہے ڈابھیل، وہاں پڑھا رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند ایک زمانے میں پڑھاتے تھے، تو ڈابھیل سے دیوبند تشریف لے جا رہے تھے، سورت ریلوے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ جتنے بھی غیر مسلم تھے وہ سب کی نظر آپ کے چہرے کے اوپر تھی۔ اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا اور چہرے پر اتنی نورانیت تھی، وہ سب غیر مسلم کہہ رہے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے دوستوں۔ چیٹنگ بازی میں سب سے پہلے مسلمان، جوئے بازی میں مسلمان، ڈرگ لائن میں مسلمان، سب چیزوں میں مسلمان آگے آگے، پھر اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یہ اسلام ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اور اللہ والوں کے حالات تو کیسے تھے؟ وہ کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کے لوگ قریبی رشتہ دار کے یہاں کسی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے، گھر والے جا رہے تھے، مجھ سے کہا کہ دیکھیے گھر میں مرغیاں ہیں، مرغیاں پالنے کا دور تھا، رواج تھا، مرغیاں پلی ہوئی ہے، آپ ان کو اتنے اتنے بجے دانے اور پانی دے دینا۔ حضرت تھانوی فرماتے کہ میں نے ہاں کر لی کہ دے دوں گا۔ ایک دن تو اہتمام سے میں نے دانے ڈال دیے، پانی بھی ڈال دیا۔ دوسرے دن پھر جب میں بیان القرآن تفسیر، اتنی زبردست تفسیر ہے بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ پڑھیں گے تو اس میں ایسے علوم اور ایسے معارف ملیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ پہلے میں طلبا کو اردو تفسیر، اردو کتابیں پڑھنے سے روکتا تھا کہ اردو کتابیں مت پڑھو، اس میں علم نہیں ہے، عربی کتابوں کا مطالعہ کرو. لیکن فرماتے ہیں جب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیان القرآن پڑھی علامہ انور شاہ کشمیری نے، اس کے بعد اجازت دی کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ علوم عربی سے اردو کی طرف بھی منتقل ہو رہا ہے، اتنا زبردست علم ہے اس میں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں وہ تفسیر بیان القرآن لکھنے کے لیے بیٹھا، کوئی علم و معرفت کی بات نہیں آ رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا لکھوں، سوچتا رہا. کافی دیر کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ علوم اور معارف کی جو بارش ہوتی تھی وہ بند ہو گئی. کافی دیر سوچنے کے بعد پھر انہیں احساس ہوا کہ او ہو گھر میں مرغیاں بدھی ہوئی ہے، بھوکی پیاسی ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی، ابھی تک میں نے ان کو دانا پانی نہیں دیا. اٹھے اور مرغیوں کو دانے ڈالے، پانی دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آ کر میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو اللہ نے ایسے علوم اور معارف کے دریا بہا دیے. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے ایک جانور بے زبان، اس کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ علوم اور معارف کو روک لیتا ہے اس کی بھوک پر. تو جس گھر میں ماں بھوکی ہو، جس گھر میں باپ کا دل دکھایا جاتا ہو، جس گھر میں ماں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہو، اس کو علم اور معارف کی ہوا بھی تک نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا جو صحیح ماحصل ہے، خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی دین سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ دعا. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، کریم آقا کرم فرما، رحیم آقا رحم فرما. اے اللہ آپ جیسی زندگی ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجئے. ہم چاہ کر بھی نیک نہیں بن سکتے. اے اللہ ہم تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ بحر عصیاں میں غرقاب ہیں، گناہوں میں اللہ ڈوبے ہوئے ہیں. معرفت اے اللہ معرفت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ کی رضا عطا فرما. اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی حلاوت نصیب فرما. عبادتوں کا ذوق شوق اہتمام عطا فرما. دین سے حقیقی لگاؤ عطا فرما. شریعت پر چلنا 100% ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھروں میں دین کی چرچا فرما، دین کی سر بلندی فرما. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسان فرما. ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان رشتہ داروں کی، بستی علاقے والوں کی اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، عبادات کا ذوق شوق اہتمام عطا فرما. نماز روزے تراویح اے اللہ ساری نیکیاں تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما. رمضان کی صحیح قدر دانی عطا فرما، ناقدری سے حفاظت فرما. خصوصاً رمضان میں گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما. زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا